بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ریپبلک پالیسی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ریپبلک پالیسی ایک تھنک ٹینک ہے جو کہ پاکستان کی گورننس، پاکستان کی اکانومی یا پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں، فیڈرلزم ہے، ہیومن رائٹس ہیں، ان کے اوپر نہ صرف ریسرچز کرتا ہے بلکہ ان کو بڑے آسان اور مختصر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ پاکستان کے مسائل کے بارے میں آگاہی کی جا سکے. آج کا ہمارا وی لاگ، کیونکہ ریپبلک پالیسی کا خاص جو سینٹرل تھیم ہے وہ گورننس ہے، اور پھر گورننس میں امپورٹنٹلی سول سروسز ہیں، تو ہم سول سروسز کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں سول سروسز کو ریفارم نہیں کیا جائے گا، پاکستان کی گورننس بہتر نہیں ہو سکے گی. اور سول سروسز کے ساتھ ہمارے سوشل، کلچرل، ایڈمنسٹریٹو اور دوسرے مسائل بھی جڑے ہوئے ہیں. ہم واپس آتے ہیں اپنے پوائنٹ کی جانب کہ سول سروسز میں مسائل کیا ہیں. وہ لوگ جو سول سروسز کو جوائن کرتے ہیں، ایک اس کے دو پرسپیکٹیو ہیں. ایک پرسپیکٹیو وہ ہے جو سول سروسز کے باہر سے نظر آتا ہے، اور ایک پرسپیکٹیو وہ ہے جو سول سروسز کے اندر سے سامنے آتا ہے. کیونکہ میں بھی سول سروسز کا حصہ ہوں، تو جو ان سائڈ اس کے ایشوز ہیں میں ان کو تھوڑا سا سمجھتا ہوں، اور میری کوشش ہوگی جو لوگ سول سروسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا جو بیوروکریسی کے بارے میں بنیادی انفارمیشن رکھنا چاہتے ہیں وہ اس کو جانچ سکیں. پاکستان میں سول سروسز کا ایک آبسیشن ہے. آبسیشن کی بنیادی وجہ جو ہمارا ایک کلچرل میک اپ ہے، اس میں سول سروسز کو ایک پاور سمبل کے طور پہ دیا جاتا ہے. یہ ہم نے انہیرٹ کیا ہے برطانیہ سے، کیونکہ برطانیہ نے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں جو حکومت کی تھی وہ بیوروکریسی کے ذریعے کی تھی. بلکہ اس وقت کا ایک آفس جسے ڈپٹی کمشنر کا آفس کہتے تھے، وہ اپنی ذات میں لیجسلیچر بھی تھا، ایگزیکٹو بھی تھا اور جوڈیشری بھی تھا. وہ ایک کسی بھی لحاظ سے بادشاہ نہیں تھا. پھر بعد میں پاکستان میں جوڈیشری 175(3) آرٹیکل جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس سے علیحدہ ہو گئی. لوکل گورنمنٹ کی وجہ سے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹرز تھے ان کی پاورز بھی علیحدہ ہو گئی، پولیس بھی اس سے علیحدہ ہو گئی، اور اب وہ آفس جو ہے وہ ایک محدود سے محدود تر ہوتا چلا جا رہا ہے. ظاہر ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چیزیں آگے بڑھتی ہیں، لیکن پھر بھی ابھی اس کی لیگیسی قائم ہے، اور لوگوں کے اندر ایک آبسیشن ہے کہ میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں، میں ASP ہوں، میں دوسری سروسز میں ہوں. اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. پاکستان میں ابھی بھی جو سول سروسز کا آبسیشن ہے وہ گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں یا جو دیہاتی بیک گراؤنڈ سے لوگ ہیں ان کے لیے ایک آبسیشن ہے. جو دوسری پاکستان کی ایک اربنائٹ کلاس ہے اس میں شاید اتنا نہیں ہے. لیکن اب کیونکہ پاکستان میں بے روزگاری ہے، دوسرے بڑے مسائل ہیں، پاور کے سیریس ایشوز ہیں، رول آف لا نہیں ہے، تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ پاور کا حصہ بنے تاکہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں. باہر سے سول سروسز بہت چارمنگ ہیں، لیکن اندر سے سول سروسز کے بہت سارے مسائل ہیں. پاکستان میں سول سروسز کی انڈکشن FPSC اور PPSC کے ذریعے ہوتی ہے. پاکستان میں انڈکشن جو سول سروسز کی ہے وہ تقریباً میرٹ پہ ہوتی ہے. آپ اس کے ڈیزائن کو، اس کے اسٹرکچر کو، ایگزامینیشن کی کوالٹی کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن جیسا بھی اسٹرکچر ہے انڈکشن کا وہ میرٹ کو انشور ضرور کرتا ہے. سول سروسز ایک سوشل پریسٹیج ہے، ایک پولیٹیکل پریسٹیج ہے. پاکستان میں جو پاور جو ہے وہ آپس میں اکٹھی ہوتی ہے، اس میں اپنا ایک بیوروکریسی کا کام ہے. سول سروسز میں ایک بہت اوپن گیٹ ہے پاکستان کی مڈل کلاس یوتھ کے لیے. مڈل کلاس یوتھ جو ہے وہ سول سروسز کو جوائن کر سکتی ہے، اور جو ایک پاور کا ایک اسٹرکچر ہے اس میں آ سکتی ہے. قطعی طور پہ جو پاکستان کی سول سروسز ہیں، یہ میرا 12 سال کا ایکسپیرینس ہے. ایون آئی ہیو لیڈ پروونشل سروسز. تو میں نے جو ایک دیکھا ہے کہ پاکستان کی سول سروسز جو ہیں اس میں یہ جب انٹرویو کے دوران یہ کہا جاتا ہے کہ جی میں سول سروسز میں آؤں گا اور لوگوں کی خدمت کروں گا، نام سے ظاہر ہے سول سروسز. میرے خیال میں نہ یہ سول ہے اور نہ یہ سروسز ہے، پیورلی کریئر اورینٹیشن ہے اور پاور گیم ہے.
اچھا، اس میں اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پرسنالٹی کیسے ہے. بہت سے لوگ سول سروسز جوائن کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس نظام کا حصہ بنتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سے تنگ رہتے ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے، یا آپ کا ایک ڈی این اے، آپ کی ایک خاص پرسنالٹی ہے، آپ کے سرٹن پرسوٹس ہیں، آپ کے انٹلیکچوئل پرسوٹس ہیں، آپ کے لٹریری پرسوٹس ہیں، آپ کی سرٹن لبرٹیز ہیں، آپ کے سرٹن جو ہیں آئیڈیالوجیز ہیں. بہت سارے لوگ میں نے سول سروسز میں دیکھے ہیں جو ان کے پرنسپلز ہیں ان پہ وہ کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کرتے، نہ وہ اپنی آنیسٹی پہ کرتے ہیں، نہ وہ اپنی فنینشیل انٹیگریٹی پہ کرتے ہیں، اور نہ ہی لا کے اوپر کرتے ہیں. وہ بالکل جو چیز کو سمجھتے ہیں اچھا اس کو کرتے ہیں. لیکن پھر ان لوگوں کو بہت سے مسائل ہیں. انڈکشن سول سروسز میں میرٹ پہ ہوتی ہے. جیسے انڈکشن ٹریننگ کے بعد آپ فیلڈ میں آتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن یا جو پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں، ایس این جی اے ڈیز، ان کے ڈسپوزل پہ آتے ہیں، تو اس وقت میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس وقت آپ کو سفارش چاہیے. 3 طرح کی سفارش ادھر چلتی ہیں. سب سے پہلے تو بیوروکریسی کی سفارش چلتی ہے کہ کوئی سیکرٹری صاحب ہیں، چیف سیکرٹری صاحب ہیں. چیف سیکرٹری صاحب کا بنیادی کام یہ ہے کہ جب ان کو سفارشیں آتی ہیں تو انہوں نے یہ مینیج کرنا ہے کہ کون سی سفارش تگڑی ہے اور کون سی تگڑی نہیں ہے. تگڑی کو وہ پھر لگائیں گے، جو تگڑی نہیں ہوگی اس کو نہیں لگائیں گے. تو یہ ایک نا ریٹ ریس کہہ سکتے ہیں آپ کو. یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دے آر آنریبل سول سرونٹس، تو وہ ایک حد تک نہ پولیٹیشینس کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ وہ سیاستدانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ دوسرے پاور کوریڈورس کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ ہی بیوروکریسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. کیونکہ سول سروسز کے اندر کوئی ہیومن جو ایچ آر ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا کوئی ادارہ نہیں ہے. کوئی کوالٹیٹیولی دیکھا نہیں جاتا کہ اس کی کیا پرفارمنس ہے یا کیا پرفارمنس ہو سکتی ہے. ایک ریڈنڈنٹ قسم کا نظام ہے. اور آپ کے لیے یہ حیرانگی کی باعث نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پک اینڈ چوز ہے. ایک سرٹن آپ آفس میں بیٹھے ہیں، آپ کو ایک کال آئے گی تو آپ بندوں کو کہیں گے کہ اس کے آرڈرز نکال کے لے آئیں. ٹو بی ویری فرینک، تو اگر آپ کے اندر دوسرے کریئرس کی ہے، اگر آپ پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، یا دوسرے سکلز کے لوگ ہیں، تو آپ کو 2 دفعہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ کو سول سروسز میں آنا چاہیے یا نہ آنا چاہیے. اب ہمارے جیسے لوگ جنہوں نے انگریزی ادب پڑھا ہے، کوئی سکل نہیں ہے، وہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ مارکیٹ میں دوبارہ جا کے کام کریں. لوگ بہت سارے چھوڑ بھی جاتے ہیں، لیکن جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، یا جو اپنی اچھی لائیولیہوڈ بنا سکتے ہیں، اپنے کریئرز بنا سکتے ہیں، تو میری ایک سجیسچن ہے ان کو کہ پاکستان کی سول سروسز جوائن کرنے میں انہیں سوچ بچار ضرور کرنی چاہیے. لیکن ایک آبسیشن، ایک پاور کا آبسیشن ہے، وہ اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی، کہ آپ کس حد تک کمپرومائز کر سکتے ہیں. کہ جیسے ابھی جو چل رہا ہے 2-3 سال سے، تو چیزیں کمپرومائز سے بھی آگے بڑھ گئی ہیں. آپ کی انٹیگریٹی، آپ کا کانشنس، آپ کی ویلیوز جو ہیں وہ آپ کے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے مینیج نہیں ہو رہا. کیونکہ اس کا نقصان جہاں ایچ آر مینجمنٹ یا سول سرونٹس کو ہے، وہ پوری گورننس کے ماڈل کو ہے. کیونکہ ایک سول سرونٹ جس کی 12 سے 14 سال ہو چکی ہے سروس، اب اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا کرے تو اسے پوسٹنگ ملے، وہ کیا کرے تو اس کا کریئر گرو کرے. کوئی کریئر پلاننگ ایز سچ نہیں ہے. پھر آگے اسٹرکچرل سسٹمز ہیں، پھر سروسز کے اپنے ایشوز ہیں، سروسز کی دوسری چیزیں ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں. تو وہ تمام ٹیلنٹڈ لوگ اور وہ تمام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ دے کیری سرٹن ویلیوز، ان کا جو ضمیر ہے وہ زندہ ہے یا اس کے زندہ رہنے کے چانس ہوں گے، انہیں ری تھنک ضرور کرنا چاہیے کہ سول سروسز میں آنے سے کیا ہے. پھر سول سروسز میں بہت سارے چیلنجز ہیں. ایک چیلنج جو پاکستان میں کام ہوتا ہے کہ مختلف آرگنائزیشنز ہیں، جیسے لائرز ہیں، جیسے اس کے علاوہ پھر صحافیوں کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ان کی تنظیمیں ہوتی ہیں، پھر دوسرے
انجمن تاجران ہیں، مختلف پریشر گروپس ہیں، وہ ان کو آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے، پھر آپ نے پولیٹیکل پریشرز کو کیسے مینیج کرنا ہے، پولیٹیشنز کو آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے، پھر پولیٹیشنز کے مطالبات کو کیسے مینیج کرنا ہے، پھر آپ نے پولیٹیکل فیسیلیٹیشن کیسے کرنی ہے، پھر آپ نے سرٹن، کیونکہ جو بھی پوسٹنگ میرے خیال میں آئی مے بی رانگ بٹ ناٹ دیٹ مچ کہ پاکستان میں جو 90% پوسٹنگز ہیں وہ کسی نہ کسی سورس سے آپ حاصل کرتے ہیں جو لوکریٹو پوسٹنگز ہیں، تو اس سورس کو خوش کرنا آپ کے لیے پھر بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر ایک خاص قسم کا کلچرل ہے، آپ کا کلچرل ایک بیوروکریسی کا پورا ایک نظام ہے جس میں انوویشن جو ہے، انٹیگریٹی جو ہے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے، کیونکہ ایک سٹرکچر ہے، آپ کے آگے چاہے گدھا ہے چاہے وہ گھوڑا ہے، وہ آپ کے آگے ہے، آپ اس سے آگے نہیں نکل سکیں گے۔ تو جو گروتھ ہے نا، گروتھ ٹیلنٹڈ بندوں کی، وہ اس میں اس لحاظ سے نہیں ہو سکے گی جس لحاظ سے ہوگی۔ ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ گروتھ اس میں بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ بڑی لمیٹڈ اور بڑی سرٹن قسم کی ہوتی ہے، اور سروسز جو ہیں ہماری وہ ڈی ویلویشن کا شکار ہیں، ویلیوز اس میں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اگر آپ نے سول سروسز جوائن کرنی ہے، ہاں اگر آپ کے پاس کوئی دوسری اپرچونٹی نہیں ہے، جیسے ہم جیسے لوگ ہیں، تو پھر تو آپ اس میں رہ سکتے ہیں، لیکن اگر اف یو ہیو اپرچونیٹیز، اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں، پھر آپ کو سول سروسز کو جوائن کرنے کے لیے دیکھنا چاہیے۔ اس میں یہ بھی ماڈل ہے، تقریباً ہر سول سرونٹ نے یا اس کے پاس دوسری شہریت ہے، یا اس کی بیگم کے پاس دوسری شہریت ہے، یا اس نے پورا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے کہ اگر ہمارے ادھر مسائل حل نہیں ہوں گے تو ہمارے الٹرنیٹیوز ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک ایسا کلچر ہے جو سول سروسز اچھی ہیں، جوائن کرنی چاہیے، لیکن اتنی نہیں اچھی ہیں جتنا آبسیشن بنا دیا گیا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں پیپل ٹاک اباؤٹ سول سروسز۔ جاب ہے، سارے پروفیشنز ایک جیسے ہوتے ہیں، اگر آپ گرو کر سکتے ہیں تو سول سروسز میں آنے کی ایسا ضرورت نہیں ہے۔ یہ انتہائی سبجیکٹو میں نے گفتگو کی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اچھی لگے، ہو سکتا ہے آپ کو اچھی نہ لگے، لیکن میرے خیال میں اس کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے کہ وین یو ہیو الٹرنیٹیوز تو آپ کو وہ پروفیشنز جوائن کرنے چاہیے جہاں آپ کی ایک نیچرل گروتھ ہو، اور اگر آپ کا پیشن جو ہے وہ اگر آپ کی جاب ہو تو اس سے زیادہ اچھا پوئٹک جسٹس اپنے پرسنالٹی کو نہیں دے سکتے۔ تھینک یو ویری مچ۔